انت خیر الراحمین یا عزیز و یا غفار صلی علی النبی المختار و آلہ الاطہار الی یوم القرار اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم آتیناہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انہ لمن الصالحین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب و تعظیم سامعین ذی احتشام، آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں سورہ النحل کی آیت نمبر 122 آ کر نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماہ ذی القعدہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، بالکل آخری گھڑیاں ہیں، شاید آج یا کل میں چاند ذو الحج شریف کا نظر آ جائے، اور ماہ ذو الحج کی آمد ہے، اور اہل محبت اور اہل عشق اور پیکران اخلاص اور فرزندان توحید و رسالت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حرم کعبہ میں جوق در جوق حاضری کا شرف پا رہے ہیں اور اپنی قسمتوں کو جگا رہے ہیں، سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں، اللہ کا قرب پا رہے ہیں، کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں، کعبہ کے دیدار کے لیے اپنی آنکھوں میں تمنائیں لیے پھرتے ہیں، بخشش کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت اس سے طلب کر رہے ہیں۔ صرف رحمت طلب نہیں کر رہے، اللہ سے اس کی رحمت، اس کے رحمت کاملہ کے توسل سے طلب کر رہے ہیں۔ جملہ پھر عرض کر دیتا ہوں، صرف رحمت نہیں مانگ رہے، اللہ سے اللہ کی رحمت کو اس کی رحمت کے واسطے سے مانگ رہے ہیں۔ اپنے روح کو تازہ کرنے کے لیے پھر جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ سے اس کی رحمت کاملہ کو، اس کی رحمت شامہ کو، اس کی رحمت تامہ کو، اس کی رحمت واسعہ کو، اس کی رحمت سے اور اس کی رحمت کے توسل سے مانگ رہے ہیں۔ اور کمر روم میں جمعہ پڑھنے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ چوتھی بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ کون سی رحمت؟ جو رحمت واسعہ ہے، جو رحمت تامہ ہے، جو رحمت شاملہ ہے۔ اور صرف رحمت نہیں مانگ رہے، رحمت للعالمین کے صدقے سے مانگ رہے ہیں۔ مولا اپنی رحمت کا صدقہ عطا کر، اپنی رحمت کا فیض عطا کر، اپنی رحیم کی رحمت کی نگاہ کا ذرہ عطا کر، اپنے محبوب کو ہماری طرف متوجہ کر، ہماری طرف سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام نیاز قبول کر۔ بہت کم حاجی ہوں گے جو صرف حج کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن اکثر حاجی ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے بھی گئے ہیں اور کعبہ کے بارگاہ اقدس کے اندر سلام میں نیاز پیش کرنے کے لیے بھی گئے ہیں۔ ذو الحج شریف کا ماہ مبارک آتا ہے تو کئی جاتیں تازہ ہو جاتی ہیں، قربانی کی جات تازہ ہو جاتی ہے،
صدائے تلبیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، زیارت کعبہ معظمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، صفا مروہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، حجر اسود کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، مطاف کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، مینا کی یادیں، مزدلفہ کی یادیں، مزدلفہ کی راتیں، عرفات کا میدان، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، حجاج کرام حاضر ہیں، سب کا ایک لباس ہے، سب کی ایک بولی ہے، سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، سب کے دل کے اندر ایک ہی امنگ ہے، اور ایک کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر بندہ مومن کی زبان پر جی ہے، 24 لاکھ ہے یا 36 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے یا 10 کروڑ ہے، سب کی زبان پر ایک ہی نغمہ ہے، سب کی زبانیں ایک ہیں، سب کا لباس ایک ہے، سب کی جہت ایک ہے، سب کی سمت ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے، سب کی نیت ایک ہے، سب کا ارادہ ایک ہے۔ وہ ایک کے بتلائے ہوئے سے ایک سے مانگ رہے ہیں، وہ ایک کی وجہ سے سب کو عطا کر رہا ہے، وہ ایک صرف ایک کی وجہ سے سب کو عطا کر رہا ہے۔ اور کب سے عطا کر رہا ہے؟ جب اس ایک نے ایک کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا، اس کے حسن کی خیرات تب سے جاری ہے، دنیا پہ بھیجنے کے بعد واپس بلا لیا، زکوٰۃ اور خیرات حسن کی پھر بھی عطا ہو رہی ہے۔ ایسا سونا، ایسا من موہن، ایسا البیلا، ایسا بانک پن رکھنے والا، ایسا حسن و جمال کا مالک، ایسا جود و نوال کا مالک، ایسی کشش رکھنے والا، ایسی جاذبیت رکھنے والا، ایسی محبت کے جوہر رکھنے والا، ایسے عشق کے سمندر بہا کر ہر فاسق کے سینے کو عاشقوں کا گنجینہ بنانے والا، اس کے روئے تاباں کی عطا سب میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور سراج منیر ہو یا چراغ فروزاں ہو، وہ ہمیشہ مجلس کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، اور چراغ کا کوئی رخ نہیں ہوتا، ہر رخ ہی چراغ کا ہوتا ہے۔ اور چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس کے بالکل وسط میں ہوتا ہے، لیکن چاروں طرف اس کی روشنی ہوتی ہے۔ کبھی چراغ دیکھا ہو، کبھی دیا دیکھا ہو، اس کی روشنی کی کوئی ایک جہت نہیں، شرق بھی اس کا ہوتا ہے، غرب بھی اس کا ہوتا ہے، شمال بھی اس کا ہوتا ہے، جنوب بھی اس کا ہوتا ہے، تحت بھی اس کا ہوتا ہے، فوق بھی اس کا ہوتا ہے۔ وہ شش مالک شش جہات سے فیض لیتا ہے، اور شش جہات میں اپنے حسن کی خیرات اور زکوٰۃ فیض کی صورت میں تقسیم فرماتا ہے۔ یہ ہے چراغ، اور چراغ کو دیکھ کر 2 طرح کے جلتے ہیں۔ چراغ کو، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اگر سمجھ لیا نا آپ نے تو میری تقریر اگلی بڑی آسان ہو جائے۔ چراغ کو روشن دیکھ کر 2 طرح کے وجود جلتے ہیں، ایک کا جلنا پسندیدہ ہے اور ایک کا جلنا ناپسندیدہ ہے۔ ایک اس لیے حسد میں جل رہا ہے کہ یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر پروانہ بھی جلتا ہے، حاسد بھی جلتا ہے۔ نہیں، میری بات نہیں سمجھی آپ نے نا۔ چراغ کو دیکھ کر اس چراغ پہ فریفتہ ہونے والا پروانہ بھی جلتا ہے، لیکن جل کر بقا پا لیتا ہے، حاسد جلتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ اب جملے کا لطف آپ نے لیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر 2 جلتے ہیں، ایک جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، ایک جل کر امر ہو جاتا ہے۔ جلنے کے اندر فرق ہے، ایک کو ایسا جلنا ملتا ہے کہ اس کو جلا مل جاتی ہے، ایک کو ایسا جلنا ملتا ہے کہ اس کو جلا مل جاتی ہے، اور ایک کو ایسا جلنا نصیب ہوتا ہے کہ وہ فنا کی زد میں جا کر ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے۔ بس جو
جلتے ہوئے چراغ کو سراج منیر کو دیکھ کر خوش ہوں، انہیں جلا ملتی ہے، دوسروں کو سزا ملتی ہے۔ جو سراج منیر کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا فروزاں تابندہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں انہیں ثواب ملتا ہے، جو ناخوش ہوتے ہیں انہیں عذاب ملتا ہے۔ جو چراغ مصطفی کو جلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہیں اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں انہیں اللہ کی لعنت ملتی ہے۔ فیصلہ آپ کا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون خوش نصیب ہے، کون سعادت مند ہے۔ بس صرف بات ہے جلنے کی، اور اس کو جلایا اللہ نے، اس کو رونق بخشی اللہ نے، نور بخشا اللہ نے، فروزہ کیا اللہ نے، چمکایا اللہ نے، اس کے نور کو مکمل کیا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ جس کام کا ارادہ فرما لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، کر کے رہتا ہے، کر کے رہتا ہے، اور وہ ہو کر رہا۔ اب ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ دیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں بول رہا ہوں نا، آپ بھی بولے ذرا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایسی گل ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سب پانے والوں سے کیا مراد ہے؟ آدم نے چمک پائی محمد پاک سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہماری تو یہ حالت ہے، ہاں ہم نے جب آنکھ کھولی تھی تو نے ہمارے وجود کے اندر روح کو پھونکا تھا، ونفخت فیہ من روحی، تو سب سے پہلے ہماری نگاہوں نے جب دیکھنا شروع کیا ساکہ عرش پہ میری نگاہ جمی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ ختم ہو رہا تھا وہاں محمد کا اسم شروع ہو رہا تھا۔ اللہم اغفر لی بحق محمد، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اب مراقبے سے کام نہیں چلے گا، ذرا میرے ساتھ چلیں۔ سر جھکانے سے نہیں کام چلے گا، سر اٹھا کے بات کرنی ہوگی، کیونکہ تم اس نبی کے غلام ہو، اس نبی کے پرورتا ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس نبی کی امتی ہو جس نے تمہارے سروں کو بتوں سے جھکایا ہے، رب کی عظمت اور جلالت کے سامنے جھکایا ہے، اور جو رب کے سامنے سر جھک جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے۔ باہر اندر نہیں، بس یہ فیضان کافی ہے، اندر اور نور بہت ہے اور خوشبو بھی موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھا کے چلو۔ سر جھکتے مجرموں کے ہیں، سر اٹھتے محرموں کے ہیں۔ اٹھے ہوئے سر محرموں کے ہوتے ہیں، ہم محرم راز ہیں جی۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر۔ جو چراغ راہ گزر ہے اور سڑک پہ جلتا ہوا چراغ ہے اس کو کیا پتا کہ صحن کمر روم میں کیا ہے، کمر روم کے برآمدے کے اندر کیا ہے، اور کمر روم کے پس پردہ کیا ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر۔ تو نے کبھی خبر ہی نہیں لی، بے خبر تجھے کیا پتا کہ حقیقی خبر کیا ہوتی ہے۔ کسی کو جملہ چبھتا ہے تو 1000 بار چبھے، لیکن فقیر حق بول کے رہے گا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں اپنی، اظہار تو کر جائے گا جو تڑپے گا لہو میرا۔ قرب کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا کچھ اور ہوتا ہے۔ سیکریفائس کرنا، قربانی دینا، خدمت کرنا، جذبہ محبت اپنے سینے کے اندر موجزن کرنا اور اپنے مفادات کو تج کر دینا، یہ اور معاملہ ہوتا ہے۔ ناز و انداز کے ساتھ زندگیاں گزارنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ابراہیم ناز و انداز کے اندر پلنے والا نوجوان نہیں، مشکلات کے مشکلات ہیں، اب مصائب ہی مصائب ہیں۔ عشق کی ہر کٹھن وادی سے حضرت ابراہیم گزرے اور پامردگی کے ساتھ گزرے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے فرمایا، اب پہلا پارہ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا. ممتحن کیسا؟ تمہارے امتحان کے اندر ڈنڈیاں، تمہارے امتحان کے اندر بوٹی مافیا، تمہارے امتحان کے اندر نقل، تمہارے امتحان کے اندر پیپر لیک آؤٹ. لیکن یہ کیسا امتحان ہے کہ بندہ ایک امتحان دینے والا اللہ. کون؟ علیم. کون؟ خبیر. کون؟ بصیر. کون؟ علیم بذات الصدور. کون؟ علام الغیوب. کالی رات میں، کالے پہاڑ میں، کالے پہاڑ کی کالی غار میں، کالی غار کے کالی چٹان پہ، کالی چٹان کے اوپر چلنے والی کالی چونٹے کے قدموں کو جاننے والا اللہ امتحان لے رہا ہے. ذرا اپنے امتحانات کو بھی سامنے رکھیں اور خلیل اللہ کے امتحانات کو بھی سامنے رکھیں. کوئی گل دی سمجھ ہوندی بھی کہ اگلی بھی جاندی بھی ہے؟ ذرا دھیان رکھیں میری طرف. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام خلت کیسے ملا. یہ تصوف کی دنیا میں امامت کا تاج حضرت ابراہیم کے سر اقدس پہ کیسے سجایا گیا. میرا اصل موضوع یہ ہے. نبوت کی دنیا میں صوفی ابو حضرت ابراہیم. میں صوفی کی شرائط عرض کرتا ہوں. صوفی کو چھوٹا لفظ نہیں ہے. تصوف کی دنیا کے اندر جو راج کرنے والا ہو اس کو صوفی کہتے ہیں. آج جو اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لے نا وہ بھی صوفی کہلاتا ہے. وہ صوفی نہیں ہے. صوفی وہ ہے جو ظاہراً باطناً صاف ہو، جس کی آنکھ صاف ہو، جس کے کان صاف ہو، جس کی زبان صاف ہو، جس کا معدہ صاف ہو، جس کا خون صاف ہو، جس کا کردار صاف ہو، جس کی گفتار صاف ہو. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا درجہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تصوف کی دنیا کے اندر آ کر جی میں بھی بیعت ہوں. بھائی آپ بیعت ہیں؟ یہ بیعت کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ باع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچنا. کہ تو آپ نے بیچا ہے اپنے آپ کو؟ ہر شے تو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. میرا وجود میرا، وقت میرا، ارادہ میرا، مرضی میری، چاہت میری، تمنا میری. جی ہم بکے ہوئے ہیں. کیسی بیعت ہے؟ بیعت تھی ابو بکر صدیق کی، بیعت تھی حضرت بلال حبشی کی، بیعت تھی مصعب بن عمیر کی، بیعت تھی عامر بن فہیرہ کی، بیعت تھی سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کی، بیعت تھی اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی، بیعت تھی امام حسن کی، بیعت تھی امام حسین کی. بیعت کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ بھئی ہمیں کسی نے اپنایا ہے، ہمیں اپنانے کا کسی نے شرف عطا کیا ہے. ہماری کیا بیعتیں ہیں بھئی. حضرت اقبال فرماتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. شعر سن لیں اقبال کا. پوری قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے اقبال نے، اور ترجمان حقیقت ہے اقبال، چھوٹا موٹا بندہ نہیں. اور سارے تصوف کو شعر کے دوسرے مصرے کے اندر اقبال نے سبو کے رکھ دیا ہے. تصوف کو میں گزارش کروں گا مسجد کے اندر جو حضرات بیٹھے نا وہ سروں کو ڈھانپ کے بیٹھے. یہ مسجد وہ نہیں ہے جو بازاری مسجد ہوتی ہے، یہ خانقاہ کی مسجد ہے. بالکل سربرہنا اس مسجد کے اندر کوئی صاحب تشریف نہ ہوا کریں. یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. اتنا 6 فٹ کے قد کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس لباس ہوتا ہے نا، تو سر اقدس کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہمارے پاس لباس ہونا چاہیے. اور سر کو ڈھانپنے کے لیے بہت کچھ زیادہ لمبا چوڑا کپڑا نہیں چاہیے ہوتا، بہت تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. نہیں تو میں فقیر پیش کر دیا کروں گا. ہاں یہ فقیروں کا در ہے، یہاں سر ڈھانپے جاتے ہیں. اگر جملے کی سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے. سائبان جو سر کے اوپر سایہ کرنے والا ہو،
شکر کریں کوئی اس دور کے اندر بھی سر ڈھانپنے کے لیے تیار ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کو سر کو تحفظ دینا ہے. آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردار. اب میرے سامنے کوئی 10 احادیث کھلی ہیں جن صحابہ کرام کے سروں پہ رسول کریم نے دست مبارک رکھا. ایک صحابی تھے، رسول کریم نے ان کے سر اقدس تو بن گیا جب دست کرم آیا. آپ نے ان کے سر اقدس پہ ہاتھ رکھا اور ان کا نام ہے حضرت ابو محذورہ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر جو 4 مؤذن تھے ان میں سے ایک حضرت ابو محذورہ ہے. محذورہ کئی معذورہ نہ سمجھتا رہے کہ معذور تھے، نہیں، معذور نہیں تھے، وہاں تو معذوری بھی عین سعادت تھی. وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ کبھی عرض کروں گا کہ آقا کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر کوئی اگر معذور بھی تھا تو وہ معذور نہیں تھا، محبوب تھا. وہ محبوب تھا، معذور نہیں تھا. ایک صحابی تھے نابینا تھے. نابینا ہونا ویسے تو معجوب ہے، لیکن آقا کریم تفصیلی بات نہیں رکھ کروں گا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو نابینا ہے. فرمایا یہی تو بینا ہے. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. جی یہ معذوریاں ان کے ہاں نہیں ہیں. وہ تو لکڑی کو ہاتھ لگا دیں، چھو دیں تو وہ لکڑی بھی روشن ہو جاتی ہے. اور اگر جا کر 2 صحابہ نے ایک نے دائیں اور ایک نے بائیں جانا ہو، لکڑی کو توڑ لیا جاتا ہے، یہ بھی روشن رہتی ہے، وہ بھی روشن رہتی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. امتحان لینے والا اللہ. ابتلا امتحان لینا، آزمائش میں ڈالنا، مشکل مراحل سے گزارنا، کٹھن وادیوں سے گزارنا، کٹھن وادیاں طے کروانا اور مشکلات سے کھیلنے کے لیے اسباب مہیا کر دینا. تو میں کوشش کرتے ہیں کہ راستے آسان ہو، عاشق کوشش کرتا ہے راستے مشکل ہوں. پاؤں کے چلیں تو پاؤں کے اندر کانٹے چبھیں، کانٹے چبھنے کے بعد ابلے پڑ جائیں، اور ان ابلا پائی کے ساتھ میں محبوب کے در اقدس پہ حاضر ہوں. محبوب پوچھے کہ یہ ابلے کیسے ہیں، وہ پوچھے کیسے. اللہ کی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ. اب از پہ تھوڑی سی بات کر لوں. از پہ بعض کہتے ہیں جی تو ہماری تقریر کچھ نا گرامر کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، میرے طلباء کے لیے مشکل نہیں ہے. اور میں چونکہ ایک مدرس آدمی ہوں، میرے باپ نے مجھے مدرس بنایا ہے، مقرر خطیب نہیں بنایا. ہاں مقرر خطیب نہیں بنایا. میرے باپ نے، میرے والد گرامی نے، میرے والد محتشم نے، بشیر الملت نے، وحید العصر نے. کئی بندوں کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں دیوانوں کی طرح. ان کی زندگی اور حیات طیبہ کے اندر بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، کک ہاتھ نہ آیا. اور اب بھی تمہارا وہی ہے، خالی دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہو. آؤ قدموں میں گرو. جی تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے نا اس کو. ذرا اس وقت کو یاد کرو نا جب یہ واقعہ ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. محبوب اس وقت کو یاد کرو جس وقت تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس کی سمجھ آ گئی؟ اب یہ قرآن پاک کس پہ نازل ہوا؟ کریم آقا کی ذات اقدس پہ. نزلہ علی قلبک. اور اس کا مخاطب کون ہے؟ رسول کریم. محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جس وقت آپ کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. یہ خطاب تو اس کو کیا جاتا ہے جو آزمائش کے وقت موجود ہو. آپ میرے ساتھ کبھی سیال شریف گئے ہی نہیں، کبھی مزار پر انوار پہ حاضری دی ہی نہیں ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذرا یاد کرو نا جس وقت ہم مزار پر انوار پہ سیال شریف خادموں کی طرح، نوکروں کی طرح حاضر ہوئے تھے تو کیا کیفیت بندی تھی اور کیا سما تھا. آپ کہیں گے ہم تو ساتھ نہیں تھے. جو میرے ساتھ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ہاں سناؤ لنگر کا کیا حال تھا.
حضور کتنے اخلاق کے ساتھ ہمیں ملے تھے، اور آستانہ عالیہ سیال شریف پہ کیسے ہمیں پذیرائی عطا ہوئی تھی، حالانکہ ہم نوکر اور غلام ہیں. جو ساتھ ہوگا وہ کہے گا ہاں، تو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بقیہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اللہ کریم مخاطب فرما رہے ہیں محمد پاک کو، وَإِذْ محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ یاد کیجیے، اور جہاں اذ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کلام ہوتا ہے درمیان میں اذکر فعل معذوف ہوتا ہے. اذکر یاد کیجیے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ کن فیکون تکل دی گل ہے. اب میں پنجابی کی طرف نہیں آتا، ورنہ پھر پنجابی میں چھیڑ دوں گا تو پھر مجھے بڑے بڑے شعر پنجابی کے یاد کر کے سنانے پڑیں گے. آپ کو کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. 4-5 زبانیں میرے والد گرامی میرے سینے کے اندر ڈال گئے ہیں، 4-5 زبانیں، اور بلا تکلفانہ انداز میں سب میں کلام کر سکتا ہوں. یہ میرے اللہ کا، میرے اللہ کے رسول کا، میرے والد گرامی پر مجھ پہ احسان ہے. میری قابلیت نہیں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. اپنی اصلیت کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنی اصلیت کو، اپنے مرکز کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں، اور وہی کامیاب رہتا ہے جو اپنی اصلیت کو فراموش نہیں کرتا. شیطان نے اپنی اصلیت کو فراموش کیا، بھولا، راندہ درگاہ بنا دیا گیا. اور جنہوں نے اپنی اصلیت کو فراموش نہیں کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ علیہ السلام بن گئے. ایک علیہ اللعنہ، ایک علیہ السلام. زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. ہاں، تو محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اور فَأَتَمَّهُنْ ابراہیم نے ہر بات کو ہی کامل کر دیا. ہر امتحان کے اندر اعلیٰ نمبر، ہر امتحان کے اندر اعلیٰ نمبر. اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ آگے موضوع چلائیں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس پورا مہینہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یاد کرنے کا. اچھا یہ حج کیا ہے جی؟ نماز ہے، حج روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے. کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ ہے سینٹر میں اور آپ ارد گرد طواف کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا مجھے ایک سائڈ پہ لے کے جاؤ جہاں سعی لکھی ہوئی ہے. وہاں 2 پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بظاہر، ان کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا اور درمیان میں دوڑنا، پھر واپس آنا، درمیان میں اسی مقام پر پھر دوڑنا، اس پہاڑی پہ چڑھ جانا، اس پہاڑی پہ چڑھ جانا. یہ درمیان میں کعبۃ اللہ پڑتا ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان صفا اور مروہ کو پہاڑی نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. بنائی تو اللہ نے، جب اللہ نے بنائی تو K2 پہاڑ نشانی کیوں نہیں؟ یہی پہاڑی نشانی کیوں؟ یہاں کوئی قدم تلاش کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نشانی بنی ہے. اللہ تو قدموں سے پاک ہے، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، اس کا تو جسم نہیں. جسم ہو تو ترکیب ہوتی ہے، ترکیب ہوتی ہے ہو تو پھر وہ شے حادث ہوتی ہے، جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی. توحید. تو پھر اللہ کا تو پیر کوئی نہیں. اللہ چلنے سے پاک، آنے سے پاک، جانے سے پاک. ہاں تخلیق اللہ کی، لیکن ان پہاڑیوں پہ چلی اللہ کی ایک بندی. تو دوستو حج کیا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے موضوع کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. حج کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کے اپنانے کا نام. آپ کی ڈھیلی سبحان اللہ نے مجھے مجبور تو کیا ہے کہ میں کچھ اس سلسلے میں اور بھی عرض کروں، لیکن میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. کچھ باتیں میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں. ایتے جڑا بیٹھے نا رانجھا انہوں راضی کرنے واسطے.
یہ سامنے بھی میرے سارے رانجے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو راضی کرنا میرا کم مقصود ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بیان کر کے ان کو راضی نہیں میں نے کرنا ہوتا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا، لیکن کچھ باتیں فقط اس رانجے کو راضی کرنے کے لیے میں کرتا ہوں، ہاں وہ میرا اس رانجے کے ساتھ کچھ معاہدہ ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ 5 صفات اللہ کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم کی بیان فرمائی۔ پھر وہی میرا پرانا جملہ بچپن والا کہ پتہ نہیں 5 ہی کیوں بیان فرمائے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، پتہ نہیں 5 ہی کیوں بیان کی، حالانکہ وہ مجموعہ صفات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم سورہ النحل کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، افراد مل کے خاندان بنتا ہے، مختلف خاندان مل کے کنبہ اور قبیلہ بنتے ہیں، مختلف کنبے مل کے ایک قوم بنتی ہے، قوم مل کے ایک صوبہ بناتی ہے، صوبے مل کے ملک بنتا ہے، اور تمام ممالک میں جتنی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان پہ جو نبی آتا ہے وہ نبی کی سارے ملکوں کے اندر رہنے والی امت ہوتی ہے۔ ادھر ایک ذات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس ابراہیم کو ایک ذات نہ سمجھنا، یہ پوری امت ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، ان ابراہیم کان امہ، اس کے مفسرین اکرام نے کئی معنی بیان کی ہیں، 3 معنی عرض کرتا ہوں امت کے۔ امت کا پہلا معنی یہ امن سے مشتق ہے، امن سے، الف میم مشدد، امن سے مشتق ہو تو امت اس میں مفعول کا صیغہ ہے فعلتن کے وزن پہ، فعلتن کے وزن پہ یہ مفعول کا صیغہ ہو تو اس کا معنی بنے گا مقصود، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ہمارا مقصود ہے۔ اللہ کا مقصود ہونا کچھ جتنا آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا اتنا نہیں آسان۔ اللہ فرمائے میرا مقصود ہے، میرا مقصود ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، پہلا معنی۔ دوسرا معنی ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امام اور پیشوا ہے۔ صرف 2 نبیوں کے بارے میں اسوہ حسنہ کا ذکر ہوا ہے قرآن، پورے قرآن پاک کے اندر صرف 2 نبیوں کے بارے میں، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی پیروی کرو، ایک میرے رسول پاک اور آپ کے رسول اعظم اور ایک حضرت ابراہیم، بس جی۔ حضرت ابراہیم امام ہیں، پیشوا ہیں، امام کس کے؟ امامت تو ہماری نہیں کروا رہے، امام اور پیشوا کہ ہر نیکی کرتے ہوئے تمہاری نگاہ حضرت ابراہیم کے عمل پہ ہونی چاہیے، کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے، تم بھی ان کی تابعداری کے اندر وہ کام سر انجام دو۔ تیسرا معنی ابراہیم وجود ایک ہے لیکن جتنی ایک امت کے اندر صفات ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری کامل صورت میں ابراہیم کے تن تنہا وجود کے اندر ہم نے جمع کر دی۔ ان ابراہیم کان امہ، دوسری یہ پہلی صفت ہے، ابراہیم ایک امت ہے۔ دوسری صفت قانتن، فرما بردار ہے، اور اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ قانتن کے ساتھ آگے ساتھ بتا دیا کہ کس کا فرما بردار ہے، قانتن للہ، قانتن للہ، قرآن پاک سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ نے فرمایا ملک چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے خواب کے اندر کہا، صرف حکم نہیں دیا، خواب کے اندر دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھل بیٹے کو لٹا دیا، گلے پہ خنجر چلا دیا۔ چلانا ابراہیم کا کام تھا، روکنا رحمان کا کام تھا۔ خلیل چلا رہا ہے، جلیل روک رہا ہے، کیسے چلے گا؟ جملے کی سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو رانجے نے سن لیا ہے۔ خلیل خنجر چلا رہا ہے، جلیل روک رہا ہے، کیسے چلے گا؟ جلیل قدیر ہے،
جمائیاں لینے سے تو کام نہیں نہ چلے گا، یہ فقیر کی تقریر سننی ہوگی دھیان سے. جلیل قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. سیاہ کو سفید کر دے، سفید کو سیاہ کر دے، حبشی کو بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دے، ابو لہب اور ابو جہل سے کعبۃ اللہ کی چابیاں چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ ہے جلیل. آگ تمہارے لیے روشن ہے، کود جاؤ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ابھی تماشا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور عشق کود چکا ہے. اور عشق ابھی تک آگ کے پہلے جھونکے تک نہیں پہنچا. ادھر سے آواز آئی، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اس پیکر عشق پہ سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا. آگ کے اندر جانا یہ خلیل کا کام ہے، اور آگ کو گلزار بنانا یہ جلیل قدیر کا کام ہے. اللہ سے ذرا سودا کر کے دیکھو کتنے فائدے ہیں. تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ قانتا للہ. ابراہیم اللہ کا فرما بردار ہے. پہلی صفت ان ابراہیم کان امہ، دوسری صفت قانتا للہ، تیسری صفت بڑی ڈاڈی ہے، حنیفہ. حنیفہ تیسری صفت حضرت ابراہیم کی. حلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ہر شے سے رخ موڑ کر، یکسو ہو کر اللہ کے حضور ناز میں اپنے آپ کو جھکا دینے والا. الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں، حنیف کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہر مفاد سے بالا تر ہو کر، ہر مصلحت سے بالا تر ہو کر، اپنے آپ کو ہر معاملے سے نکال کر، ہر شے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر، اور ہر شے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں پیچھے دھکیل کر، مفادات سے بالا تر ہو کر، باطل سے منہ موڑ کر، حق کی طرف مکمل متوجہ ہو کر اللہ کے حضور جو جھک جاتا ہے اسے حنیف کہتے ہیں. حنیف. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. مقام خلت میں فائز ہونا آسان ہے؟ ابھی تو میرے دوستو یہ مقام خلت ہے، مقام محبوبیت نہیں. یہ مقام خلت کے امتحانات ہیں، مقام محبوبیت کے امتحانات اس سے کڑے ہیں. اور خلیل سے محبوب زیادہ نازک ہے، نازنین ہے، زیادہ پیارا ہے. آگے اللہ کریم نے فرمایا چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم اور اس کی ساری اولاد اور اس کے آباء و اجداد، اس کا حسب اور اس کا نسب کبھی بھی مشرک نہیں رہے، شرک نہیں کیا، دوئی پسند اور دوئی پرست نہیں رہے. یہ سارے موحد تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنی یہ ساری لڑی ہے، اس میں جتنے آئے سارے کے سارے موحد تھے، سارے کے سارے رکوع کرنے والے تھے، سارے کے سارے سجدہ گزار تھے. کیوں؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے محمد تو نے ان سجدہ گزاروں کے اندر سے ہو کر دنیا کے اندر آنا تھا. کیسے میں گوارا کر سکتا ہوں کہ ہو نور تیرا اور پھر کسی پشت کے ایسی بندے کی پشت میں ہو جو شرک کرنے والا ہو. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. چوتھی صفت. پانچویں صفت دھیان سے سنیے گا. اب پانچویں صفت کیا ہے؟ پنجتن پاک کے صدقے میں پانچویں صفت، شاکر لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت کا کمال انداز میں شکر ادا کرنے والا. وطن چھوڑنا یہ نعمت ہے، اولاد کو ذبح کرنا نعمت ہے، خود آگ کے اندر کودنا نعمت ہے، مال سارا اللہ کے نام پہ قربان کرنا نعمت ہے. فرمایا تمہارے لیے جو ہے نا نعمت بچا کے رکھنا، یہ عشاق ہیں، یہ لٹا کے اس کو نعمت سمجھتے ہیں. تمہارا اور ان کا زاویہ نگاہ ہی مختلف ہے. عقل پا کے خشک ہوتی ہے اور عشق لٹا کے خوش ہوتا ہے. چلیں پنجابی کا مجھے شعر آیا ہوا ہے، میں سنا دیتا ہوں.
صرف رانجھے کو راضی کرنے کے لیے. اب رانجھا ہر ایک کا بنا ہے, موج کرو, آسانی ہے. عاشق, چور, فقیر, رب تو منگن گھپ ہنیرا. شعر کی گہرائی تک جو نہ پہنچا وہ پتہ نہیں کیسا مرید ہے اور پتہ نہیں کس کا مرید ہے. جی یہ چار اللہ, یہ ترے اللہ سے اندھیرا مانگتے ہیں. اندھیرا بڑی شے ہے, اندھیرا رب سے ملاتا ہے. اندھیرا روشنیوں کا قاسم ہے. اندھیرا من کی دنیا کے اندر اجالے پیدا کرتا ہے. اندھیرا خلوت دیتا ہے اور خلوت میں جلوت دیتا ہے, جلوت میں جلوہ دیتا ہے اور جلوے میں نور خدا دیتا ہے. اس لیے اس اندھیرے سے نہ ڈریں, اندھیرے کو اپنائیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ اندھیرا ہی تھا, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگا دو. اٹھ فریدہ ستیا, اندھیرا پہ گئی, اٹھ فریدہ ستیا, جھاڑو دے مسیت. تیری مسجد کو تالے لگے ہیں, تیری مسجد کو کفل ہیں, تیری مسجد پہ نفس اور شیطان کا پہرا ہے. ان کو لاحول پڑھ کے اپنے دروازے سے ہٹا اور اٹھ فریدہ ستیا, جھاڑو دے مسجد. تو ستا رب جاگدا تیرا, تیری ڈاڈے نال پرید. عاشق, چور, فقیر, رب تو منگن گھپ ہنیرا. ایک لٹے, ایک لٹاوے, ایک آنکھے سب کچھ تیرا. نہیں سمجھ آ سکتی. تالے لگا گیا ہے میرا باپ, بعض دلوں پہ تالے لگا گیا ہے, اندر ککھ نہیں جا سکتا. ان ولیوں کو عام نہ سمجھو, ان کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے. دنیا کا مال یہ کمانے کے لیے نہ دنیا کے اندر بیٹھتے ہیں نہ گجرات کے اندر ڈیرا لگاتے ہیں. ان کی اصل متاع اللہ کے محبوب کی در کی گدائی ہے اور اللہ کی دہلیز ناز کی سجدہ ریزی ہے. کیا سمجھے؟ 45 سال ایک شہزادہ اس دھرتی میں گزار کے گیا ہے, پتہ کسی کو نہیں. پتہ چلے گا جب محشر کا میدان برپا ہوگا, اللہ بھی انعامات فرمائے گا, اللہ کے رسول بھی انعامات فرمائیں گے اور سارے ولی متوجہ ہوں گے. پھر پتہ چلے گا کوئی برلیاں موتی لے تریاں اور کچھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے. ہاں, عاشق, چور, فقیر, رب تو منگن گھپ ہنیرا. ایک لٹے, ایک لٹاوے. چور لوٹتا ہے, فقیر لٹاتا ہے, عاشق کہتا ہے میرا تو ہے ہی کچھ نہیں, سب کچھ تیرا. پھر میں اپنی اسی گفتگو پہ اور اسی کلام پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرمایا, یا محمد انتا وما سوا ذالکا خلقت لاجلک. اے محمد پاک, دنیا میں جو کچھ ہے تیرے سوا وہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. محمد پاک نے عاشقانہ جواب دیا, انتا وما سوا ذالک ترکت لاجلک. اے اللہ, تیری ذات کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. عاشق, چور, فقیر, رب تو منگن گھپ ہنیرا. ایک لٹے, ایک لٹاوے, ایک آکے, سب کچھ تیرا تیرا تیرا. وما علی الا البلاغ.